السلام علیکم. امید کرنا سا ٹھیک ٹھاک ہو سن. اللہ نے فضل نہ کرم نال ہو سن. اج نی جی ویڈیو ہے نا چھترو محفل ہے پیر اجمل رضا قادری آڑا جائی دے اج انہیں تقریر تسیں بجاساں جس نے آغاز ہم دروش فکرنے اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید. چلو اس ویڈیو آغاز ہوئے گیا انہاں سن جڑنے ہیں سن تقریر چھٹکی پین تلاوت ہو سی پھر نعت ہو سی تقریر ہو سی پھر دعا ہو سی. چلو ان اتھے ملکات ہونی وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. وَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. تحيتهم يوم يلقونه سلام. باقی آیات و بینات سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے تھے. اللہ تعالیٰ ان کے آواز میں سوز و بداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے. قرآن ایسی عظیم اور لاریب کتاب ہے جس کا پڑھنا بھی ثواب ہے، جس کی تلاوت سننا بھی ثواب ہے، جس کو صرف دیکھنا بھی ثواب ہے اور جس کو چوم کر آنکھوں سے لگانا بھی ثواب ہے. محبت سے کہیں سبحان اللہ. یہ قرآن ایسی عظیم اور لاریب کتاب ہے جس کا پڑھنے والا قاری قرآن بن جاتا ہے، جس کا ترجمہ بھی نعرہ رسالت. ایک منٹ کے لیے سب احباب کھڑے ہو جائیں. ہمارے انتظار کی گھڑیاں ختم. آج ہماری اس محفل کے مہمانان خصوصی جو ہیں وہ تشریف لا چکے ہیں. چند ہی لمحوں کے بعد وہ ہمارے سامنے تشریف فرما ہوں گے. آپ نے بڑے اطمینان کے ساتھ نعروں کی گونج میں استقبال کرنا ہے اور میرے ساتھ نعرے کا جواب دیجیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. جشن میلاد مصطفیٰ سرکار کی آمد، لجپال کی آمد، منتھان کی آمد، آقا کی آمد، آمد مصطفیٰ. آج کی ہماری اس خوبصورت نظم کے خوبصورت مہمان عالمی مبلغ اسلام میری ورات سرمایہ اہل سنت فخر اہل سنت پیر محمد رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائے. حافظ محمد ثابت. ابو شابر راہی
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ حسین ٹھہرے محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب بشر کی سرے عرش مہمان نوازی یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے بشر کی سرے عرش مہمان نوازی یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے دعا دے اسے اور کیا نام دے گا زمانہ وہ رحمت نہیں ہے تو خیر الورا وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے ماشاءاللہ نہایت ہی خوبصورت انداز میں حافظ محمد صابر صاحب کلہائی عیدت پیش فرما رہے تھے ہمیں بلا تاخیر غیر وقت ضائع کیے کیونکہ پیر صاحب ہمارے سامنے تشریف فرما ہیں تو میں بلا تاخیر عالمی مبلغ اسلام فخر اہل سنت سرمایہ اہل سنت میری مراد پیر محمد اجمل رضا قادری صاحب بانی تحریک اصلاح معاشرہ آپ اپنے نورانی وجدانی خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں دل مقام رسول ہو جائے دل مقام رسول والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ہے کہ دولت ہی معاذ اللہ سارا کچھ ہے فلاں آدمی کو دیکھ لو اس کے پاس پیسے آئے ہیں تو سب اس کی قدر کرنے لگے ہیں ہر شخص نے اسے سلوٹ کیا ہے
اور بہت سارے لوگوں نے اسے اپنا اقتدار نہیں ہے، تمہارا کوئی سیاسی قد کاٹ نہیں ہے تو تمہیں کوئی بھی نہیں پوچھے۔ سماج میں، سوسائٹی میں کوئی بڑا نام پیدا کرو۔ اس سستی شہرت کے لیے بھی لوگ بعض اوقات بڑا شارٹ کٹ تلاش کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ سہولیات ہی سارا کچھ ہے، بڑا اعلیٰ قسم کا مکان ہونا چاہیے، مہنگی گاڑی اور بہت مہنگا موبائل تیرے پاس ہونا چاہیے، جس ڈیزائن کے کپڑے ابھی کسی نے نہ پہنے ہوں وہ تو پہنے گا تو پھر پتہ چلے گا تو کوئی انوکھا آدمی ہے۔ یہ سارے اسباق دیے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ لوگوں کو کہتے ہیں چھوڑ یار تو حقوق کی بات کرتا ہے، یہاں جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے، تو مزے سے زندگی گزار، سارا کچھ ہوتا رہے گا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ معاشرے میں مختلف سوچوں کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ہمارا جب لوگوں کے ساتھ آمنا سامنا اور مل بیٹھنا ہوتا ہے تو بڑی بڑی انوکھی سوچیں معاشرے میں جنم لینے لگی ہیں۔ مادہ پرستی کا پورا عروج بھی ہے، اور کچھ بالکل حقوق کو چھوڑ کر گلوں کے اندر بڑے بڑے ٹال پہن کر کسی مزار اور دربار پر بیٹھ گئے، اور معاذ اللہ انہوں نے حقوق سے ویسے ہی کنارہ کشی اختیار کر۔ مختلف سوچیں، مختلف لوگ، کوئی بہت جدت کی بات کرتے ہیں، جو اپنے قدیم رسم و رواج سے جڑنے کی بات کرتے ہیں۔ انسان نے جینا تو ہے نا، زندگی تو گزارنی ہے نا، ادھر جائے اس کے ساتھ چلے، اس کی بات سنے، کیا کرے؟ اللہ کریم نے رستہ آسان کر دیا۔ فرمایا تم اگر ڈھب سے جینا چاہتے ہو، سلیقے سے جینا چاہتے ہو، سکون سے جینا چاہتے ہو اور ایک کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہو تو ادھر سب کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ہمارے لیے ہمارے مالک نے آسان رستہ ہمیں دیا۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی پاک علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، بہترین نمونہ۔ تم کس طرح کامیاب زندگی گزار سکتے ہو، کس طرح سکون کے ساتھ جی سکتے ہو، کس طرح اپنے ذمے ساری ذمہ داریاں پوری کر سکتے ہو، اپنی صلاحیتوں کو کس طرح بروئے کار لا سکتے ہو، تو میرے عزیزوں ایک ہی طریقہ ہے کہ نبی پاک کی زندگی کو اپنائیں۔ اب ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی کلاسز ہی نہیں ہے جو باقاعدہ ہمیں سیرت سکھائیں، بتائے ہوئے رستے پر چلنے کی کوشش کریں۔ حضور علیہ السلام کی زندگی کو پورے طور پر اپنائیں۔ ہمارے ہاں جب سنت شریعت کی بات کی جاتی ہے تو 3 4 5 چیزیں۔ آپ کی توجہ موبائلوں پہ زیادہ ہے کہ میری بات پہ زیادہ ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ اے موبائل تو اڑ کو ہی رہنے نہیں تو بس میں ٹوڑ جانا نہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ 2 4 دوست ویڈیو بنا لیں، باقیوں کو دے دیں، سارے اسی کام لگ جائیں گے تو پھر اصل کام رہ جائے گا۔ آپ میری بات پر غور کریں۔ ہمارے ہاں کیا بتایا گیا کہ 4 5 چیزیں سنت ہیں۔ مثلا کیا؟ داڑھی رکھنا سنت ہے، پگڑی باندھنا سنت ہے، اور سفید لباس پہننا سنت ہے، اور مسواک کرنا سنت ہے، اور میٹھا کھانا سنت ہے۔ بڑی عظیم سنت ہے۔ آپ دیکھیں داڑھی کتنی عظیم سنت ہے، اللہ تعالیٰ نے عورت کو دی نہیں، صرف مرد کو دی ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ مرد کے چہرے پر داڑھی کو دیکھنا پسند فرماتا ہے۔ بڑی عظیم سنت ہے۔ لیکن میرے بھائی صرف یہی 4 5 سنتیں نہیں، ہمارے ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو لوگوں نے بعض معاملات میں بعض چیزوں کو محدود کر دیا ہے۔ میرے عزیز یاد رکھیں گے کہ صرف میٹھا ہی کھانا سنت نہیں، فاقہ کرنا بھی حضور کی سنت ہے۔ صرف مسواک لے کر دانت صاف کرنا ہی میرے نبی کا طریقہ نہیں، دل صاف رکھنا بھی حضور کی سنت ہے۔ اور میرے عزیز صرف پگڑی باندھنا اور امامہ باندھنا اور داڑھی رکھنا ہی حضور کی سنت نہیں، دوسروں کے لیے سوچنا، ہم کس طرح لوگوں کے لیے آسانی پیدا کر سکتے ہیں، کس طرح انہیں گنجائش دے سکتے ہیں، کس طرح ماحول اس طرح کا بنا سکتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد والوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، یہ بھی حضور کی سنت ہے۔ اگر آپ میری بات پر زیادہ توجہ فرمائیں
تو میرے بھائی جس طرح میٹھا بولنا حضور کی سنت ہے نا، کڑوا نہیں بولنا، میٹھا بولنا، تو اس سے بڑھ کر سچ بولنا میرے نبی کی سنت ہے، دیانتدار رہنا حضور کی سنت ہے۔ ہم نے اس طرح کیا کہ پہلے تو اسوہ حسنہ کو سمجھا نہیں، اپنایا نہیں، غور نہیں کیا، توجہ نہیں کی، اور اگر کسی کو سنت اور شریعت کا پابند کرنے کا خیال بھی کیا تو 3 4 5 چیزوں پہ ہم نے محدود کر دیا معاملات کو۔ سب سے پہلے سچ بولتے ہیں، دیانتداری کا مظاہرہ فرماتے ہیں، سچائی، زبان سے کبھی ایسا کلمہ ادا نہ کرنا جو جھوٹ ہو، جو خلاف واقعہ ہو۔ سب سے پہلے تو یہ لوگوں کے سامنے آئی۔ نوجوانوں، آپ کی کامیابی اس بات میں ہے کہ آپ کا وقار ہو۔ بس یہ اب ماشاءاللہ جو لوگ پیچھے آئیں گے وہ ان کو جگہ مل جائے گی۔ اب آپ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اب ماشاءاللہ آپ بہت بڑی تعداد میں آئے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ میرا خیال ہے جتنی ہم نے تقریر کبھی سنی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، زیادہ کوئی کسی بات کو کھینچا نہیں جائے گا، لمبا نہیں کیا آپ کے ساتھ۔ تو آپ بیٹھ جائیں جی، جو آگے جلدی سے بیٹھیں تاکہ جو آپ کے پیچھے بیٹھے ان کو توجہ کریں جی۔ میرے عزیز، سچ بول۔ نوجوانوں، میں آپ سے عرض کروں گا، میں نے ایک تاجر سے ایک دفعہ بات کی، میں نے کہا کہ ایک تاجر کے لیے سب سے ضروری کیا ہوتا ہے؟ تو میری رائے یہ تھی کہ وہ یہ کہے گا کہ انویسٹمنٹ بہت اچھی ہو، تجارت کے اصول بہت زیادہ آتے ہوں، اور دکان اور کاروبار اس طرح کا اس نے شروع کیا ہو جس کی مارکیٹ میں مانگ ہو۔ تو بڑے سیانے آدمی تھے، صالح آدمی تھے، کہنے لگے حضرت، سب سے کامیاب تاجر وہ ہوتا ہے جس پر لوگ اعتماد کریں، وہ کامیاب آدمی ہے۔ لوگوں کا خیال ہو کہ یہ جھوٹ نہیں بولتا، بددیانتی نہیں کرتا، وعدوں کا پابند ہے، جو کہے گا وہی دے گا۔ ملت کے جوانوں، یاد رکھنا، تمہاری سچائی، تمہاری دیانتداری، تمہارا اپنی بات پر ڈٹنا، سچ کے لیے کھڑے رہنا، یہ تمہیں معاشرے میں مضبوط کرے گا۔ کتنے دکھ کی بات ہے کہ بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے میں کوئی مطالبہ نہیں کرتی، کوئی چیز نہ دے، بس سچ تو بولا کر، تو جہاں جاتا ہے وہیں بتایا کر۔ کتنی تکلیف کی بات ہے کہ ماں کہے اپنے بچے سے کہ بیٹا سچ بولا کر، تو پتہ نہیں کتنی ڈنگے مارتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، مفت کی بڑھ کے سناتا ہے۔ اپنے مزاج کو سچ والا کریں، یہ رسول پاک کا طریقہ ہے۔ ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہتے ہیں جب نبی پاک علیہ السلام کا خط ہرقل بادشاہ کے پاس پہنچا تو میں ان دونوں اسی ملک میں تھا، اس نے مجھے بلا لیا، مجھے بلا کے اس نے نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں کئی سوالات پوچھے۔ میں اس وقت مخالف جماعت کی سربراہی کرتا تھا، تو جب کوئی مخالف ہوتا ہے تو وہ حق میں بات تو نہیں نہ کرتا، کہتے جتنی مخالفت میں باتیں میں کر سکتا تھا کی۔ نوجوانوں کی توجہ ہے میری بات پر؟ چلے میں ایک دعا مانگنے لگا ہوں، آپ نے آمین کہنی ہے۔ اللہ کرے کبھی کبھی آپ کی موبائل سے توجہ ہٹے بھی، آمین تو کہہ دیں۔ آمین۔ دعا مانگی ہے یار، اس پر تو آمین کہو نا، اس پر تو آمین کہو۔ تو آپ دعا پر تو توجہ دینی چاہیے۔ اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ کہتے ہیں مجھ سے اس نے بڑے سوالات کیے حضور کے بارے میں۔ پہلے اس نے پوچھا آپ کون ہیں، تو میں نے بتایا کہ میں ان کا رشتے میں چچا ہوں، عرب کا سردار ہوں۔ اس نے بڑے سوالات کیے، میں نے جواب۔ اس نے آخر میں ایک سوال پوچھا، کہنے لگا یہ بتائیں وہ جنہوں نے دعویٰ نبوت کیا ہے کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ کبھی؟ ابو سفیان کہتے ہیں میں تھوڑی دیں گے لڑکے بتاؤ کبھی۔ یہ حضور کی سنت ہے، یہ نبی پاک کا طریقہ ہے، یہ اسوہ حسنہ ہے۔ جھوٹ کا نام بدل دیا آج لوگوں نے، کہتے ہیں جی میں نے کوئی بہانہ کر دیا تھا۔ اور بہانہ نہیں کیا یار، تو نے جھوٹ بولا تھا، تو نے غلط بیانی کی، خلاف واقعہ بات کی۔ ذرا ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے تم جب کہتے ہو نا کہ میں جمعے کی نماز 2:15 بجے پڑھاؤں گا تو پھر تمہیں 2:15 ہی پڑھانی چاہیے۔ تم نے ممبر پہ وعدہ کیا، یہاں تمہیں کہنا چاہیے تھا 2:15 بجے آ جانا، مناسب وقت پر جماعت کھڑی ہو جائے گی تاکہ اس میں گنجائش رہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ مولانا آپ نے تو یہ کہا تھا، اب اس میں تبدیلی کیسے آئی؟
اپنی زندگی میں آپ سچ بولیں تاکہ اعتماد کیا جائے، آپ بھروسہ کیا جائے. یہ حضور کا طریقہ ہے. تھوڑی باتیں کر لیں، تھوڑے دعوے کر لیں، ایک آدھ کام کر لیں زندگی میں، بہت زیادہ چیزوں کو حاوی نہ کریں، پر جو کریں وہ صحیح کر کے کریں. جو کریں اس میں آپ سچے ہو، دیانت دار ہو. کہتے ہیں ابو سفیان سے کہا کیا کبھی جھوٹ بھی بولا ہے؟ کہتے ہیں میں نے کئی سوچیں بدلی. پھر بادشاہ پکارا، کہا بولتے کیوں نہیں؟ جناب ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. کہتے میں نے چھڑی اٹھا کے دوبارہ زمین پہ رکھی اور میں نے کہا بادشاہ سن، رشتے میں میرے بھتیجے ہیں، میری آنکھوں کے سامنے وہ پیدا ہوئے، میں نے ماں کی گود میں بھی دیکھا، دادا کے کندھوں پہ بھی دیکھا، چچا کے گھر بھی دیکھا، جناب ختیجہ کا دولہا بنے بھی دیکھا، ان کی بیٹیاں چاروں ان کی گود میں کھیلتی بھی دیکھیں. میری آنکھوں کے سامنے ان کے مقدس بال سفید ہوئے. مخالفت اپنی جگہ پر یہ بات پکی ہے کہ اس محبوب کی زبان سے جو بھی نکلتا ہے حق اور سچ ہی نکلتا ہے. اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، وہ مخالفوں کی نگاہ میں بھی امی ہے، صادق ہے، معتبر ہے. میرا پیغمبر عظیم تر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے. حضور علیہ السلام کی زبان نور سے کبھی جھوٹ نکلا؟ کہتے ہیں سناٹا چھا گیا میری بات پر، خاموشی طاری ہو، دیر تک خاموشی رہی. بادشاہ نے چادر اٹھائی اور چلنے لگا. تو میں نے کہا بادشاہ آپ نے اتنے سوالات کیے، میں نے اتنے جواب دیے، رزلٹ بھی تو اناؤنس کرو. نتیجہ کیا نکلا؟ کیا نتیجہ نکلا اس ساری بات کا؟ کہتے بادشاہ کہنے لگا سردار نتیجہ تو نکلا ہے. کہا کیا نکلا؟ کہنے لگا جس بندے نے کبھی بندوں سے جھوٹ نہیں بولا وہ بھلا یہ والا جھوٹ کیوں بولے گا کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا؟ بندوں سے کبھی جھوٹ نہیں بولے. نوجوانوں سچی بات، دیانت، یہ حضور کا طریقہ نور. دنیا مسلمان کا شکوہ کرتی ہے کہ یہ سچ نہیں بولتے، اللہ ماشاء. مزاجوں میں وہ صداقت، وہ دیانت، وہ پاسداری مثالیں دیا کرتی تھی دنیا کے مسلمان کا وعدہ یہ کبھی غلط ہو سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ حضور کی بہت بڑی سنت ہے. جیسے میں نے کہا نا کہ جس طرح مسواک سے دانت صاف کرنا عظیم سنت ہے، اسی طرح دل صاف رکھنا بھی میرے نبی کی عظیم سنت ہے. کیوں چھوٹی چھوٹی باتوں کی عداوتیں پال رکھی؟ ہو گئی غلطی، ہو جاتی ہے انسان سے، چھوڑ دے، وقت گزر کے آپ نے معاف کر دیا، بات ختم ہو گئی. جس بندے کے ماشاءاللہ پوتے بھی بڑے ہو گئے ہیں نا، اس کی بھی دوبارہ سسرال والوں سے لڑائی ہوتی ہے تو وہ جو جب اس کی منگنی ہوئی تھی نا اس وقت سے بات شروع کرتا ہے، اب تو تیرے پوتے بھی بڑے ہو گئے، دے دے معافی. وہ جی منگنی کے ٹائم انہوں نے یہ کہا تو چھوڑ دے یار، اب تو بات پرانی ہو گئی. ہو گئی بہو سے غلطی، شروع میں ہو گئی، بچی ہے، کمزوریاں رہ جاتی ہیں، اب معاف کر دے، اب چھوڑ دے، بات کو بھول بھی جا. لیکن ہمارا مزاج کسی وقت صلح کر لیتے ہیں پر معافی دیتے ہیں. یہ پتہ لوگ بے چین کیوں رہتے ہیں، بے قرار کیوں رہتے ہیں؟ یا آپ کا ایک بٹن ٹوٹ جائے نا ویسٹ کوٹ کا یا کرتے کا تو پوری محفل میں کسی کو نہ پتا ہو ٹوٹا ہے، تو جس کا ٹوٹا ہوتا ہے وہ بے چین رہتا ہے. کیونکہ ایک بھی بوجھ طبیعت پر، ذہن پر ہو تو وہ بندے کو بے چین رکھتا ہے. تو مجھے بتاؤ جس کے دل پر سینکڑوں بوجھ ہو، حسد کا، بغض کا، تکبر کا، عداوت کا، بدی کا، کسی کا برا چاہنے کا، یہ کبھی بندہ یہ بہک ہو جائے نا، کبھی معاذ اللہ یہ رسوا ہو جائے نا، کبھی گر جائے نا، اتنے بوجھ جس نے پالے وہ سکون سے جیے گا؟ چھوڑ دے، دل خالی کر دے اپنے دل کو. وہ کسی نے کہا تھا کہ پاک ہوئے تے پاک ہی ملدا ہی، بنا پاکوں پاک نہیں ملدا. سارے جسم دے دھون دے نالوں ایکو تولا ہے ٹکڑا دل دا. اس کو دل نہ، اقبال کہتے ہیں دل بیدار پیدا کر، کہ دل خوابیدہ ہے جب تک نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری. اگر تو چاہتا ہے کہ تیری ضرب مضبوط ہو تو پھر دل کو بیدار کر، بوجھ اتار دے. ترمذی شریف میں حدیث ہے
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے انس، اے میرے بیٹے، تم سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کا بغض نہ ہو، عداوت نہ ہو۔ حضور فرمانے لگے یہ میری سنت ہے، یہ میری سنت ہے۔ انسانوں سے ہو جاتی ہیں نا کمزوریاں، رہ جاتی ہیں، لیکن اتار پھینکے وہ بھائی اللہ نے جسے جو دیا ہے اپنے فضل سے دیا ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں چکر میں پڑنے والے، ادھر کیسے چلا گیا ادھر، اور پھر ہمارے ہاں تو عداوتیں پیدا کرنے کا پورا ماحول ہے۔ کسی نے آپ کی تعریف کی، یہ کوئی نہیں بتائے گا آپ کیا، فلانا آپ کے خلاف باتیں کر رہا تھا۔ تو میں کئی دفعہ کہتا ہوں پہلے تم مزے لے کے سنتا رہا، بتانے آ گیا۔ جو ہمارے مخلص ہوتے ہیں ان کے سامنے تو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہوتی خلاف بات کر کے، ہوتی ہے؟ صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ وہ جو تھوڑی سی ہاں کرتا ہے نا، اس کو پھر بندے کو چار باتیں سناتے ہیں۔ تو پہلے تم نے لطف لیا، پورا بات کو سنا، اب لڑائی کرانے آ گیا۔ او خدا کے بندے، عداوتوں کا تو نمائندہ بن گیا، تجھے محبتوں کا نمائندہ بننا چاہیے تھا۔ حکم تو یہ تھا کہ ملایا جائے، اور تو توڑنے کی بات کر رہا ہے۔ ہو جاتی ہیں کمزوریاں لوگوں سے، دل میں بوجھ نہیں رکھیں۔ نبی پاک علیہ السلام کا میلاد ہے چونکہ، اور میں آپ کو حضور کا اسوہ مبارکہ سنا رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام جب ہجرت فرمانے لگے نا تو کریم محبوب کا قلب اطہر، دل مبارک، حضور کا دل چاہا کہ میں نا بیت اللہ شریف کو اندر سے نہ دیکھ لوں۔ وہ ہمارے کئی حکمران بھی ہمیں بتاتے ہیں نا، میں نے کعبہ اندر سے دیکھا ہے، سنا نا جی آپ نے کئیوں سے، میں کعبے کے اندر گیا ہوں، بڑی سعادت ہے، انکار نہیں۔ پر میرے بھائی کعبے کے اندر جانا کمال نہیں، کعبے والے کی بات ماننا کمال ہے۔ تو یہ بتاتا ہے میں کعبے کے اندر گیا تھا، یہ بتا کعبے والے رب کی بات کتنی مانتا ہے۔ کعبے کے اندر تو 360 بت بھی بڑا عرصہ رہے ہیں، اندر جانا سعادت ہے، انکار نہیں۔ لیکن یہ بتا کہ بیت اللہ شریف والے رب کی بات کتنی مانتا ہے۔ کتنے سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی اتنے حج کیے، اتنے عمرے کیے، نتیجہ کیا نکلا؟ کوئی اس کا رزلٹ بھی تو ہونا چاہیے نا، تیرے اوپر اثر بھی تو ہونا چاہیے نا۔ اور میرے بھائی لوگ ٹھنڈے علاقے میں جاتے ہیں تو چینج ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں بدلو یار، تھوڑا سا مجھے کوئی سویٹر لا کے دو، کوئی چادر لا کے دو، میں نے تھوڑا سا۔ اور تو بیت اللہ شریف سے ہوا ہے؟ کیا کہا تھا بابا بلے شاہ صاحب؟ کہنے لگے حج بھی کیتی جاندے ہو، لہو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیماں دا پیٹ مسیتی جاندے ہو، ہٹ دلاں دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں ہی سیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں تے دمبے کیتی جاندے ہو، فرض بھلائی بیٹھے ہو تے نفلہ نیتی جاندے ہو، اور دسو تے سی بلے شاہ نو ایک ہی کیتی جاندے ہو۔ یہ بتاؤ تو صحیح تم نے کیا طرز افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کے بعد اس سے پر ایمان لاتے ہو، بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو۔ تو اہل یہود کا انداز ہے، اپنے دل کو کھلا رکھیں، گنجائش رکھیں، صبح اٹھے تو کسی کے لیے عداوت نہ، کوئی بغض نہیں، اسی کسی دے کچھ بھی نہیں لگ دے، نہ کوئی ساڈا دردی، پورا دل صاف ہو، کھلا ڈولا، اپنی موج میں رہیں۔ کیا ضرورت ہے بلا وجہ وہ کدھر چلا گیا؟ وہ ایک دوست میرے پاس آئے، آ کے کہنے لگے پیر صاحب کے پاس گیا تھا تو انہوں نے مجھے کہا ہے کہ تینوں کسے بندش کر دیتی۔ میں کیا پہلے تھے پیر کدی میں نے ملائے نہ چاٹی، اس کی بندش تو ٹھیک کرو، تیرے دل میں بغض پیدا کر دیا ہے، تو کبھی سوچے گا کہ جناب میرے رشتہ داروں نے جادو کرا دیا ہے، کبھی تو دوستوں پہ شک کرے گا، اور چھوڑ۔ پیر صاحب کا کام تو یہ تھا کہ دلوں میں گنجائش کرتے، لوگوں کو پیار کا سبق دیتے۔ اور پھر میں آپ سے بھی پوچھتا ہوں، آپ کو بس سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ ایک سوال کا جواب آپ نے جلدی سے دینا ہے۔ یہ ہو سکتا صحیح ہے کہ اللہ نے رزق ہماری طرف بھیجا تھا اور رستے میں کسی بندے نے بندش کر دی؟ جلدی جلدی بتاؤ۔ اللہ نے بھیجا تھا، بندے نے پہنچنے نہیں دیا۔ کیا مذاق ہے، کیسی عجیب بات۔ وہ نظر لگ جاتی ہے، بعضوں کا جادو ہو جاتا ہے، لیکن یہ کس طرح کی کا بندش کرا دی فلانے نے؟ ادھر آ رہا تھا رستے میں کسی نے روک دی، کیسے ہو سکتا ہے؟ مومن کو اپنے رب پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ دلوں میں عداوتیں پیدا کرنے کے لیے کہانیاں سناتے ہو، دکانداری چلانے کے لیے؟ پہلے پیر اسباق پڑھایا کرتے تھے، قرآن و سنت کے سبق دیتے تھے، اب اللہ خیر کرے 9 بجے سے لے کر
2 बजे तक तावीज़ मर्दों को मिलेंगे और असर से मगरिब तक औरतों को मिलेंगे। भाई आपका कमाल क्या है? ये कौन सा तर्ज आपने अपनाया? ये कौन सी फकीरी आपने शुरू किया? हज़रत सुल्तान बाबू फतवा देते हैं, वो कहते हैं बान जिल्मो जो करे फकीरी काफर मरे दीवाना। खुदारा दीन के तरफ रुजू करें, मुसल्ले को आबाद करें, अपने रब की बारगाह की तरफ तवज्जो करें, अल्लाह के हुजूर हाजिर हो, सारे मामलात अल्लाह बेहतर फरमा देगा। अदावतें नहीं, बुग़्ज़ नहीं, दिल कुशादा। हुजूर का कल्ब अतहर चाहा हिजरत के वक़्त के मैं ना बैतुल्लाह शरीफ को अंदर से देखूं। उस्मान इब्ने मज़ून के पास काबे की चाबी होती थी, उस्मान इब्ने तलहा के पास। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने बुलाया, फरमाया उस्मान बिन तलहा को बुलाओ। वो आए तो महबूब ने हिजरत के लिए जाना है, हुजूर ने मक्का शरीफ से मदीना तशरीफ, फरमाया ज़रा बैतुल्लाह अंदर से खोल दो, मेरा दिल चाहता है मैं देख लूँ। उस्मान बिन तलहा मुसलमान नहीं थे, कहने लगे नहीं दूंगा मैं चाबी। हुजूर को बड़ा प्यार है बैतुल्लाह शरीफ से, खोल दो अंदर से, मैं नहीं देता। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस्मान एक बात याद रखना, एक दिन आएगा जब ये चाबी मैं तुमसे लूंगा, फिर जिसको मेरा दिल करेगा मैं उसे दूंगा। अब इस तकलीफ को आपने ज़हन में रखना है कि हुजूर का कल्ब अतहर चाहता है कि मैं बैतुल्लाह शरीफ के अंदर नहीं देता मैं, और वजह भी कोई नहीं। और फिर सीरत निगारों ने लिखा है रूटीन में भी, क्योंकि बनु हाशिम तो मुतवल्ली थे ना काबे के, रूटीन में समाजी तौर पर भी इखलाकन भी हक बनता था कि हुजूर को चाबी देते, महबूब जिस खानदान से, उन्होंने नहीं दी। हुजूर तशरीफ ले गए, 10 साल के बाद वापस आए। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, अब मदद आ गई अल्लाह की, फतह का वक्त आया, करीम वापस आए। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने ना 10,000 के लश्कर के साथ मक्का मुकरमा की तरफ हुजूर ने सफर फरमाया, मक्का फतह हुआ। अब महबूब पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया बुलाओ ना उस्मान बिन तलहा को। आपकी तवज्जो है मेरी बात पर? उस्मान इब्ने तलहा को बुलाओ। उस्मान कहते हैं जब मुझे पैगाम गया ना तो वो लफ्ज मेरे कानों में गूंज रहे थे कि मैं चाबी ले लूंगा। और बंदे को पता तो होता ही है ना जो उसने किया होता है, पता तो सारा है सरदार नु कीतियां दा, पर्दा छपाया ही तेरा भला हो सी, खबर तो थी ना सारी। उस्मान कहते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बुलाया तो मैं कांपने लगा, चाबी हुजूर ने ली, अंदर से बुत निकाले, बैतुल्लाह शरीफ को साफ किया। अब हुजूर ने फिर बुलाया, आप तवज्जो फरमाएं, मैं कह चुका हूं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को शदीद तकलीफ थी इस बात की। उस वक्त बड़ा दिल चाहता था महबूब का कि बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत करें, नहीं दी उन्होंने चाबी। अब हुजूर ने दोबारा बुलाया। उस्मान कहते हैं मैं दोबारा आया और मेरे गोया ज़हन में ये ख्याल था अब सज़ा मिलेगी। चाबी तो महबूब ले चुके, अब चूंकि मैंने जुर्म किया था सज़ा वाला था, लेकिन ये हुजूर का कल्ब अतहर है। उसने जब जाती दफा दुख दिया तो कितना बड़ा दिया, बैतुल्लाह की ज़ियारत नहीं करने दी, महबूब ने बुलाया। और उस्मान कहते हैं जब मैं दोबारा आया तो हुजूर फरमाने लगे उस्मान ये चाबी मैंने तुम्हें कहा था ना मैं तुमसे लूंगा, अब मैंने ले ली। और फरमाया ये भी मैंने कहा था ना जिसको मैं चाहूंगा दूंगा। या रसूलल्लाह कहा था, कहते मैं कांप रहा हूँ, डर रहा हूँ, पर कुर्बान जाऊं। हुजूर फरमाने लगे मेरा दिल करता है चाबी तुम्हें ही वापस दे दूं, तुम्हें ही दे दूं, क़यामत तक तुम्हारे खानदान से कोई नहीं लेगा। उस्मान बिन तलहा कहते हैं लोगों वो चाबी नहीं मेरी तरफ आ रही थी, गोया ईमान आ रहा था। वो चाबी आती गई और मैं मदीने वाले महबूब का कलमा पढ़ता गया। दिल इतने हमारे तंग हो गए छोटी छोटी बातों में। हमारे हजरत साहब किबला रहमतुल्लाह अलैह के पास ना एक साहब आया करते थे, फिर उन्हें आना छोड़ दिया। तो एक बंदे ने तबसरा किया आपको यहाँ नहीं ना आता, गुमराह हो जाएगा। और साहब फरमाने लगे मैं को नबी हूँ माज़ल्लाह, ये तुमने क्या बात है, दुआ करो अल्लाह उसके ईमान को सलामती अता। वो जहाँ रहे अकायद पर पुख्ता रहे,
چھوٹی چھوٹی باتوں میں، ذرا ذرا سی باتوں میں ہم عداوت کو، یار اختلاف رائے ہو جاتا ہے، عقیدہ پختہ ہونا چاہیے۔ اس کے باوجود اگر فروع میں کبھی اختلاف ہو جائے تو لوگوں کے بارے میں اپنے دلوں کو سخت نہ کریں۔ اگر آپ میں طاقت ہے تو جس طرح آپ اپنے حمایتی کی بات دلیری سے سنتے ہیں، آپ اپنے مخالف کی بات بھی دلیری سے سنیں۔ اور دوسری بات میں آپ سے عرض کروں گا، کسی سے بھی اختلاف کریں تو اختلاف دلیل کی حد تک ہو، دلیل مل جائے تو اختلاف ختم۔ توجہ ہے آپ دوستوں کی میری بات پر؟ موبائل پہ توجہ ہے کہ میری بات پر توجہ ہے؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جنہیں دی موبائل پہ توجہ ہے وہ ہاں نہ ہی نہیں کر دے، ان کو پکے نہیں کہ ہم تھوڑی دیر پہلے تے سنے ہیں بھی جھوٹ نہیں بولنا، لہذا ہاں نہ ہی نہیں کرتے ہم۔ جدھر ان کی توجہ ہے، ایک ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہے پچھلے دنوں کہ آج کل لوگوں کی نیند نہیں پوری ہوتی اور وہ بیمار ہوتے ہیں۔ کیوں بھلا نہیں ہوتی؟ موبائل تکیے کے نیچے ہوتا ہے تو ذہن نہیں سوتا، وہ موبائل میں الجھا رہتا ہے۔ اتنا نہیں سوار کرنا ذہن پہ، ضرورت کی چیز کو ضرورت بنانا ہے۔ نفسیاتی مسئلہ، کسی سے اختلاف کرنا ہے تو دلیل کی حد تک، دلیل مل جائے تو اختلاف، ہمارے اختلافات دلیل کی حد تک نہیں۔ ہم کسی بندے پر کوئی اعتراض کرتے ہیں، وہ ہمیں کلیئر کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں چلو انہوں بھی 10 پڑی 6 مہینے پہلا گل ہوئی تھی۔ او بھائی تو نے جو اختلاف کیا تھا جواب دے دیا، آپ تو سینہ کھلا کر، کشادہ کر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے مسجد شریف میں جمعے کا خطبہ دینے کے لیے۔ انہوں نے کوئی بات کرنی چاہی تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے اے امیر المومنین، اے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہ ہم آپ کی بات سنیں گے نہ فرما برداری کریں گے۔ کہا میں نے کیا کیا؟ لگے ہمیں آپ سے اختلاف ہے۔ مال غنیمت میں چادریں آئیں، سب کو ایک ایک چادر ملی، تو ایک چادر ملنے پر یا کرتا بن سکتا تھا یا تہمت بن سکتا تھا، اور آپ نے کرتا بھی پہنا ہے اور تہمت بھی باندھ رکھی۔ آپ کو کیسے 2 ملی؟ ایک رائے کا اختلاف کیا اور وجہ بیان کی، کیوں کیا؟ حضرت عمر فرمانے لگے اس کا جواب میرا بیٹا دے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہوئے، فرمانے لگے مجھے بھی تو ایک چادر ملی تھی نا، میں نے اپنے والد کو تحفے میں دے دی ہے، لہذا ان کا کرتا بھی بن گیا ہے، تامت بھی بن گئی۔ ایک شکوہ آیا، اعتراض آیا، ایک اختلاف ہوا، اس کا جواب آیا۔ اب جواب پر رد عمل کیا ہونا چاہیے کہ نہیں یہ تو ٹھیک ہے، اب دوسری بھی بتائیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے شکوہ کیا، انہیں جواب ملا، وہ اٹھ کے کھڑے ہوئے، پتہ کیا کہنے لگے عمر اللہ آپ کو میری طرف سے بھی جزا دے اور ساری امت کی طرف سے بھی جزا دے۔ اور پھر فرمانے لگے اب آپ بات کریں، ہم آپ کی بات بھی سنیں گے اور فرما برداری بھی کریں گے۔ کیونکہ اختلاف دلیل تک تھا، وہ ہمیں دلیل مل گئی، اختلاف ختم ہو گیا، سینہ کشادہ کریں، اب معاملہ ختم کریں۔ لیکن ہم اختلاف نہیں کرتے، ہم ضدیں کرتے ہیں۔ جس سے بھی اختلاف ہے کلیئر نہیں ہونا چاہتے، ضد پا لی، رائے کے اختلاف کو مخالفت بنا لی۔ اپنی زندگی میں اگر فروع میں، عقیدے کا تو معاملہ اور ہے نا، فروع میں کسی سے اختلاف ہو جائے تو ضد نہ بنائیں، بلکہ آپ دلیل کی حد تک اسے رکھیں۔ میں نے باتیں زیادہ نہیں کرنی، بس بڑی جلدی ختم کر دوں گا، پر ایک اور بڑی ضروری بات ہے وہ بھی آپ سے کرنی۔ جس طرح نبی پاک علیہ السلام کی یہ عظیم سنتیں ہیں نا، حضور کی ایک عظیم سنت دوسروں کا خیال کرنا، احساس کرنا دوسروں کا۔ آپ تشریف رکھیں جی بزرگوں، ذرا محبت سے بٹھا لیں، آپ لوگ بھی بیٹھ جائیں جی۔ جب کوئی ایک دوست کھڑا ہوتا ہے نا تو پیچھے کچھ لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے، آپ لوگوں کو اللہ جزا دے، وہ پھر بیچارے اٹھ کے دیکھتے ہیں۔ اور موبائل کا معاملہ ویسے ہی بڑا شاندار ہے، ایک چلائے تو دوجے کا بھی دل کرتا ہے، میرے کو بھی ہے تو میں نہیں مطلب صحافی بنا ابھی تک، میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ جس طرح گرمیوں میں ایک بندہ پانی پیے تو دوسرے کو بھی پیاس نہیں لگ جاتی، یہی مسئلہ موبائل کا ہے آج کل۔ ایک بندہ، میں تو اب بعض اوقات بڑی آزمائش میں آ جاتا ہوں، میں دوستوں سے کہتا ہوں کہ یار آپ کو مووی چاہیے تھی تو خالی مووی بھیجتے، پھر ہم خود نہ ہی آتے، مووی کا صرف مسئلہ تھا۔ اتنا نہیں سوال کریں، سادہ سادہ رکھیں چیزوں کو، بہتر رکھیں۔ آپ توجہ کریں،
एहसास हमारा पता क्या मसला है, हमें खुद गर्ज बनाया गया है, हमें सिर्फ अपना पता है, अपने हुकूक मांगने, ना मेरी को नींद खराब करे, खाना मेरा वक्त में मिलना चाहिए, कपड़े मेरे तैयार होने चाहिए, कोई शख्स मेरी गली में शोर ना करे, कोई आदमी किसी किस्म का मुझसे मुतालबा ना करे, बस अपनी ज़ात में उलझ के रह गए। हुजूर की सुन्नत क्या है? नबी पाक का तरीका ये है कि दूसरों का ख्याल करना, दूसरों को सहूलत देना। अगर गर्मियों में आप बड़ी गर्मी में कारोबार करके बाहर आए हैं, उस शख्सियत का भी एहसास है जिसने 3 घंटे आग के सामने खड़े होकर खाना पकाया। एक नमक के थोड़ा सा कम या ज्यादा होने से आपने किसी की इंसल्ट कर दी, तौहीन कर दी, यहां तक कि ये कहा कि अम्मा ने सिखा के नहीं भेजा। आपको पता है किस कदर अजियत में किसी ने ड्यूटी की और आपने 2 मिनट लगाए। अल्लाह के महबूब का तरीका ये था कि कभी खाना पसंद ना होता तो छोड़ देते, लेकिन कभी खाने में नुक्स नहीं निकाला, कभी नहीं फरमाते थे। सहाबा फरमाते कभी नहीं कहते थे ये क्या पकाया, ये क्या पकाया, ये क्या पकाया। दूसरों के लिए एहसास। हुजूर फरमाते मेरा दिल करता है मैं लंबी नमाज पढ़ाऊं, लेकिन फिर मैं जमात करा रहा होता हूं तो पीछे से किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है, तो मैं सोचता हूँ इसकी माँ को तकलीफ हो रही होगी, लिहाजा मैं नमाज मुख्तसर कर देता हूँ। या रसूल अल्लाह, रब की नमाज में भी बंदों का एहसास। एक इमाम ने लंबी नमाज पढ़ाई, शिकायत की गई या रसूल अल्लाह ये बहुत लंबी नमाज पढ़ाते। नबी करीम ने बुलाया, हुजूर नाराज हुए, तंबीह फरमाई, फरमाया मैं लोगों को दीन के करीब करता हूं, तू दूर करता है, मोतदिल नमाज पढ़ाया कर। जो दीन नमाज के मामले में भी दूसरों का एहसास करे, वहां लोग ख्याल ही नहीं करते, तवज्जो ही नहीं करते। गाड़ी खड़ी करके चला गया आदमी, और अगर किसी बेचारे ने कह दिया ना कि जरा हटा लो, तो कहते तूने आग बुझानी है जाके। भाई तू एक तो गलत काम कर रहा है और ऊपर से तू नाराजगी का इजहार कर रहा है। आपको चाहिए तो ये था कि आपके लहजे में माजरत खाना अंदाज होता कि गलती हो गई, हटाने लगा हूं, और आप हैं कि उस पर नाराज हो गए। ये माइक चलते हैं रात रात भर। मुझे बताइए जो जलसा रात को 2 बजे खत्म होगा, उसमें जिस तालिब इल्म ने सुबह 8 बजे स्कूल कॉलेज इदारे में पहुंचना है, पहुंच सकेगा? वकील साहब ने 7 बजे कचहरी जाना, चले जाएंगे। पढ़ाने वाला टीचर पहुंच जाएगा। तो किसने इजाजत दी आपको कि आप सबके मामले में तवज्जो ही ना करें किसी चीज पर? और फिर कमाल बात यह है कि 1:30 बजे खुसूसी खिताब हो रहा है और नकीब महफिल बेचारा रट्टी रटाई बात कर रहा है, कहता है मैं बिला ताखीर दावत देता हूँ। भाई 1:30 बजे भी बिला ताखीर ही है, ये ताखीर आप कर लें, फिर फजर ले आए आप, रट्टी रटाई बातें वही रट्टी। और फिर एक और बड़ी अजीब बात है, कहते पहले ऊंचा सुभान अल्लाह कहो, फलाना भी कहे, पीछे वाले भी कहे। भाई तू बात करने आ कर, मैं तो कई दफा परेशान हो जाता हूँ, सादा आदमी हूँ, तू स्टेज पे बंदा भाग के उधर जाता है फिर इधर आता है, तुझसे पूछे तू की कर लगे, कहते मैं जुमला देने लगा, मेरा जुमला सुनना। वो तू छोड़ना जुमला, तू कोई आयत पढ़ पुराने पाक, तो हुजूर का कोई फरमान सुना और तू कह दे जो कहना है। आप और फिर लोगों को एक जगह पे मैं हाजिर था तो वो कहने लगे जी मुझे आपका ज़ौक़ ही नहीं आया। मुझे बड़ी तकलीफ हुई, मैंने कहा यार तेरा तो कोई नजर न्याज का ज़हन होगा, ये तो बेचारे मुफ्त आया, सारे अल्लाह रसूल के लिए आए, ये तो ज्यादा एजाज वाले। हमें ख्याल ही नहीं है, दूसरों का एहसास ही नहीं है, जिसके बारे में जो चाहेंगे आप कह के गुजर जाएंगे, पता ही नहीं है। आप जरा दाद ना मिलने पर इतनी तनकीद करेंगे, लोगों पर तंज करेंगे। आप किसने इजाजत, किस दीन का मुताला करके आप मिंबर पर बैठे? किसने आपको कहा कि सिर्फ दाद ना देने पर आप लोगों को रुसवा कर जाए? क्या माना दाद? आप देखें, आप रसूल पाक का दीन बयान कर रहे हैं, आपको लोगों को दीन के करीब करना, बजाय इसके कि आप इस तरह का माहौल बनाए। नबी पाक एहसास करते, हुजूर ख्याल करते, किसी शख्स को कोई तकलीफ ना पहुंचे। थोड़ा सा मेरे दोस्त आपसे एक बात करूं, नौजवानों से,
ماں باپ کے سامنے نا اپنی آواز کا والیوم چھوٹا رکھیں، اپنے استاد کے سامنے اپنی آواز کا والیوم چھوٹا رکھیں، اپنی اہلیہ کے ماں باپ کا نام لے کر اس کے سامنے ان کی توہین نہ کریں، کبھی کسی کو اس طرح کا کوئی تانا نہ دیں جو اس کے دل میں اتر جائے۔ عورت بھی کبھی شوہر کے خاندان کا نام لے کے اس پر تنقید نہ کرے۔ کچھ چیزیں اللہ نے پیدا کی، اللہ کی بنائی ہیں، کس کو کس خاندان میں پیدا کی۔ ہم لوگوں کو اذیت دیتے ہیں تو سخت ترین بات ڈھونڈ کے لاتے ہیں، کلیجہ پھٹ جاتا ہے، روح پہ زخم لگ جاتے ہیں۔ ایک بوڑھی اماں ایک دفعہ مجھے کہنے لگی، حضرت صاحب میرے بچوں سے کہو پیسے تھوڑے دے دیا کریں، پر بہوؤں کے سامنے میرے سامنے اونچا تو نہ پڑے۔ مجھے بوڑھوں کو تو عزت کی ضرورت ہے، آپ بزرگوں کو احترام دیں، اپنے مشوروں میں شامل کریں۔ دوستوں کو کہتے ہو آج گھر سے کھانا نہ کھانا، باہر اکٹھے چلیں گے، کبھی ابا جی کو بھی فون کرنا، ابا جی آج آپ نے کھانا نہیں کھانا، میرا دل کرتا ہے دونوں باپ بیٹا اکٹھے بیٹھ کے کھائیں۔ کرنا کبھی فون، دیکھتے رہے ابا جی کو اس دن دوائی نہیں کھانی پڑے گی کہ صحت اچھی ہو جائے۔ کہنا اماں سے کہ اماں میرا دل بڑا کرتا ہے، میرا جی چاہتا ہے، موسم بدل گیا، میرے ساتھ چل، میں نے تجھے جوڑا لے کے دینا، میرا جی چاہتا، تو کہہ تو صحیح۔ لیکن ہم نے جن لوگوں کو اکرام دینا تھا ان کا احساس ہی چھوڑ دیا۔ باہر ہمارا اخلاق بڑا اعلیٰ، کردار بڑا اعلیٰ، اوہو دوست کہتے ہیں بڑی بات ہے، اور گھر کے اندر جہاں تیری زیادہ ضرورت تھی۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ نبی پاک فرماتے ہیں تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور فرمایا جا کے پوچھ لو میں تم سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ گویا پوچھ لو۔ عزیز لہجے میں خوبصورتی رکھیں۔ ایک بڑی خوبصورت حدیث عرض کرتا ہوں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک دن نبی پاک علیہ السلام مجھ سے فرمانے لگے، عائشہ جب آپ مجھ سے راضی ہوتی ہیں پھر بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب ناراض ہوتی ہیں پھر بھی پتہ چل جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں نے فوراً عرض کی، حضور مجھے میری ماں روئے، میں اور آپ سے ناراض۔ حضور فرمانے لگے بتاؤں پھر؟ یا رسول اللہ بتائیے۔ فرمایا عائشہ آپ کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہیں؟ یا رسول اللہ اٹھاتی ہوں۔ فرمایا جب ہوتی ہو نا خوش تو کہتی ہو مجھے رب محمد کی قسم، اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے پھر کہتی ہو جناب ابراہیم کے رب کی قسم، پھر حضرت ابراہیم کا نام لے کے قسم اٹھاتی ہو۔ تو جناب عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں لوگوں میں تمہیں بتا نہیں سکتی پھر میرا حال کیا تھا، میرے کریم اتنا خیال رکھتے ہیں، اتنی مہربانی کرتے ہیں، کوئی بولتا کیا ہے سوچتا کیا ہے، یہاں تک حضور توجہ فرماتے ہیں۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بولی اور عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میری زبان سے آپ کا نام ہی جاتا ہے، میرے دل میں آپ ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ حضور بس وہ نام دوسروں کا احساس پیدا کرنا ہے۔ اور آخری بات یہ کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، نبی پاک نے ہمیں اللہ کا راستہ دکھایا، داعیاً الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ حضور داعیے الی اللہ، اپنے رب سے رشتہ، رب رسول سے رشتہ مضبوط رکھنا ہے، مصلح نہیں کمزور پڑنا چاہیے، دعائیں لمبی مانگنی، اپنے مالک کی بارگاہ کے ساتھ اپنا رجوع۔ حضور نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے، کافر کے پاس نہیں۔ تیری بہت بڑی طاقت یہ ہے کہ تو دعا مانگتا ہے، تیرا مصلح مضبوط ہے۔ یہ بھی حضور کی سنت، ہر موقع پر نبی پاک علیہ السلام عبادت کرتے، چاند سورج کو گرہن ہو گیا تو حضور نے نماز کی نیت باندھ دی، بارشیں نہیں ہوتی تو نماز پڑھی، حتیٰ کہ جنگ کے موقع پر بھی نبی پاک ساری رات نماز پڑھتے۔ مصلح ہم نا بندوں سے اپنا تعلق ٹھیک کرتے رہتے ہیں، مشکل میں میرے کام آئے گا، لیکن اگر رب نہ چاہے گا تو بندہ کوئی کام آ سکے گا؟ تو اس رب سے کیوں نہ تعلق مضبوط کریں کہ جو اگر اس سے انسان کا تعلق مضبوط ہو جائے تو ویسے ہی سارے کام بنتے ہیں۔
پتہ ہے میری عرض کیا ہے؟ صرف 2 رکعتیں فرض نماز تو پڑھنی ہے، صرف 2 رکعتیں پڑھ کے سوئے رات کو، چھوڑ چھاڑ کے سارا کچھ، اپنے دن بھر کی کوتاہیوں کی اپنے مالک سے معافی مانگ کے سوئے، اسے کہیں میں کمزور ہوں، تیری عطا کے بغیر چل نہیں سکتا، کہے مالک میں بے بس ہوں، تو مدد نہ کرے تو 2 قدم زندگی میں گزارا نہیں ہوتا۔ اپنے مالک کے ساتھ اپنا ربط مضبوط رکھنا، یہ میرے نبی پاک کا طریقہ ہے۔ نوجوانوں، ساری بے قراریاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ کو پتہ ہے بندے کے کچھ دکھ بڑے ذاتی اور نجی قسم کے ہوتے ہیں، بندہ کسی سے نہیں کہہ سکتا، اپنے آپ سے بھی نہیں کہہ سکتا۔ بڑے لوگ کہتے ہیں یار مجھے کہہ دے، کیسے کہہ دے، کہیں نہیں جا سکتے، بڑے ہی نجی دکھ ہوتے ہیں بعض۔ ہمیں ہمارے دین نے دعا بتائی، یعنی جو کسی سے نہیں نہ کہہ سکتے وہ رب رسول سے کہہ دیں، راز کا راز رہ جائے گا، پردے کا پردہ رہ جائے گا، مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ کیوں نہ اللہ رسول سے کہہ دیں وہ ساری چیزیں۔ 4 باتیں عرض کی ہیں، دوبارہ دہراتا ہوں۔ سب سے پہلے تو زندگی سچ والی گزاریں، جھوٹ نہیں، بددیانتی نہیں۔ دوسری بات یہ کہ دل کو صاف رکھنا ہے، کبھی اس میں بغض نہ آئے، عداوت نہ آئے، کینہ نہ آئے۔ تیسری بات یہ کہ دوسروں کا احساس پیدا کرنا ہے، تکلیف نہیں دینی کسی کو۔ چوتھی بات یہ کہ اپنا عبادت سے، مصلی سے رشتہ، یہ چند چیزیں اسوہ حسنہ میں سے میں نے عرض کی ہیں، باقی یہ ایک طویل عنوان ہے، اس پر گھنٹوں بھی گفتگو ہو تو یہ مکمل نہیں ہوتا۔ ہمیں اس سے سیکھنا ہے، تسلسل سے ان چیزوں کو آپ سیکھیں گے تو زندگی بڑی لطف والی ہو جائے گی۔ اللہ تعالی حاضری قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اللہ جن دوستوں نے اتنی خوبصورت محفل کو سجایا انہیں بہترین صلہ عطا فرما۔ دور و نزدیک سے چل کر اتنی بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوئے، سب کو قدم قدم برکتیں عطا فرما۔ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سجدوں کا ذوق اور عبادتوں کا شوق عطا فرما، تلاوتوں کی لذت عطا فرما۔ کریم مالک، امت کے حق میں رحمت والے فیصلے فرما۔ اللہ کشمیر، فلسطین اور جہاں جہاں بھی مسلمان کفر کے ہاتھوں پریشان، اللہ غیبی امداد فرما، غیبی امداد فرما۔ مسلمانوں کو جذبہ جہاد، شوق شہادت عطا فرما۔ اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کو قرض کے بوجھ سے رہائی نصیب فرما، تنگ دستوں کے رزق میں وسعت فرما۔ اللہ تعالیٰ دنیا ہو یا آخرت ہو ہماری پردہ پوشی فرما۔ ہم خیر کرنے لگے تو ہماری مدد فرمانا، ہم کہیں بھولنے بھٹکنے لگیں تو حق پر استقامت عطا فرمانا۔ اللہ تعالیٰ شر نفس اور شر شیطان سے بچانا، اس دنیا کے فتنوں اور فسادات سے بچانا، عقائد اہل سنت کی پابندی نصیب فرمانا۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد۔ سلام ہوگا اور آپ سب دوبارہ دعا فرمائیں۔ سی تسیں سالے پہلے تلاوت ہوئی، پھر نعت ہوئی، پھر پیر اجمل رضا قادری آئے، پھر انہیں تقریر سنائی بجی، پھر دعا ہوئی۔ تو اساں جی ویڈیو اساں اتنے ختم کرنے ہیں۔ لائک شیئر تے سبسکرائب کری وڑا کو، کمنٹ کری وڑو کہ کیا جی ویڈیو تے کیا جی چاہیے نہیں۔ اللہ حافظ۔